السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بہت ہی مخصوص قسم کی سمٹمز بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، اور آپ اکثر اس کو اپنی فیملی کے اندر، کمیونٹی کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اپنے کولیگز کے اندر دیکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات تو ان سمٹمز کو جب سنتے ہیں، مریض کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو پرابلم ہے، اور جو لے مین ہوتا ہے، عام بندہ ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اور مریض کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور وہ مریض جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ حقیقتاً اسی مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ ڈے بہ ڈے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کی کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے۔ جب بھی وہ کسی سے بات کرتا ہے یا اپنی فیلنگ دیتا ہے، تو اس کی فیلنگ کو سننے کے بجائے اس کا مذاق جب اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی ڈائگنوز تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی علاج کس نے کیا خاک کروانا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ الرنجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سائیکی پیشنٹ۔ دوستو، سائیکی پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر یہ فیلنگ ہوتی ہے، یا اس کو آپ کو یہ بتائے گا کہ میرے کان میں کوئی کہہ کر گیا ہے کہ فلاں بندہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، فلاں بندہ آپ کو مار دے گا، فلاں بندہ آپ کا کوئی نقصان کر دے گا، کوئی چوری کر کے لے جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب اس قسم کی مریض سمٹمز بتاتا ہے تو اس وقت اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سائیکی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، یا سائیکی اس کے ایگزام ہونے چاہیے، ڈائگنوز وغیرہ کروانا چاہیے کہ آیا کہ اس کو کچھ سمٹمز ہیں یا ویسے ہی یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ وہ ایسے کرتا ہے کہ اس کے کان کے اندر آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ فلاں بندے نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، فلاں نے اس کو تعویذ پلا دیے ہیں، فلاں نے اس کو یہ کر دیا ہے، فلاں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، فلاں نے مجھے نقصان پہنچا دینا ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھر کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ان سے ہی گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ چھوٹا بہن ہے یا بھائی ہے تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، یہ مجھے مار دے گا، یہ میرا کوئی ایسا نقصان کر دے گا جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی سائیکی کی علامت ہی ہوتی ہے، یہ مریض سائیکی کا ہوتا ہے، چونکہ اس کی برین کے اندر مختلف سمٹمز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مختلف ہارمون چینجنگ آ جاتی ہے، اور یہ بیماری جو ہے یہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے، اور اولڈ ایج میں تو یہ اکثر لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعتماد کسی کے اوپر نہیں ہوتا، اس کا یہی ذہن میں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، جتنا بھی عزیز رشتہ ہو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ جب اس قسم کی سمٹمز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں مریض کے اندر، تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کا یہ کرنا ہے کہ اس کی نیند کا خیال کرنا ہے کہ اس کی نیند کتنی ہے۔ اگر نیند اس کی نارمل ہے تو بلکہ نارمل اس مریض کی نیند ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی نیند کم ہوگی یا بہت زیادہ ہوگی۔ اگر کم ہوگی تو اس کی نیند کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جیسے بھی ہے تو سر کے اوپر کسی جیسے کدو کا تیل ہو گیا، خشخاش کا تیل ہو گیا، اس کا مساج کرنا شروع کر دیں۔ اس کی ڈائٹ جو ہے، خوراک جو ہے اچھی کرنی شروع کر دیں، اور اس کی خوراک وہ ہونی چاہیے کہ جو زود ہضم ہو، یعنی جلد ہضم ہونے والی خوراک اس کو دینی ہے آپ نے۔ وہ خوراک نہیں دینی جو زیادہ دیر تک معدے کے اندر، سٹامک کے اندر پڑی رہے، اور ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کے اوپر زیادہ لوڈ جا کے ڈال دے، چونکہ وہ خوراک جو ہوتی ہے وہ وہاں پر گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہضم ہو، تو اس سے بھی اس کی پرابلم جو ہوتی ہے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، نیند اگر کم ہے تو اس کی مساج کریں خشخاش کدو کے تیل کی، تاکہ اس کی دماغ، برین کے اندر جو خشکی پیدا ہو چکی ہے، اس کو مختلف آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جب وہ لیٹتا ہے تو اس وقت بھی وہ محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مشینری چل رہی ہو، ارد گرد لوگ تبصرے کر رہے ہوں، تو یہ اس کی فیلنگ ختم ہو جائے گی، اس کی نیند بہتر ہو جائے گی، تو یہ معاملہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر اس کا نیند بہت زیادہ ہے تو پھر اس کی نیند کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ اس کے بلڈ پریشر کو چیک کریں، اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے، اس کی بہت زیادہ ویکنس ہے، تو اس کی خوراک کو بہتر کریں، تاکہ اس کی جو غذائیت ہے جسم کی وہ پورا ہونا شروع ہو جائے، اور یہ اس کی نیند جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے، تو یہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے، وہ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے لیکسس استعمال کرنی ہے، جو خاص کر جو
اولڈ ایج مرد حضرات ہوں عورتیں ہوں ان کی بہت ہی زبردست قسم کی یہ میڈیسن ہے، اور خصوصاً جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ تو لیکسس آپ نے 1 ml طاقت میں لینی ہے، 5 دن کے بعد اس مریض کو آپ نے ریپیٹ کروانا شروع کر دینی ہے۔ دوسری آپ نے ایگنیشیا لینی ہے، ایگنیشیا آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، اور صبح و شام آپ نے 5 قطرے اس کے مریض کو پانی کے اندر یا کسی جوس کے اندر ڈال کر دینی شروع کر دینی ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے نیٹرل میور دینی ہے، صبح و شام آپ نے اس مریض کو 5 قطرے نیٹرل میور آپ نے 6x میں لینی ہے، 6x کے اندر لے لیں۔ صبح دوپہر شام آپ اس کے 4 گولیاں آپ اس مریض کو دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہوگا وہ بالکل نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ فیلنگ اس کی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی، اس کا پیٹرن ہی چینج ہو جائے گا، لائف سٹائل ہی اس کا چینج ہونے گا، اس کا اوڑھنا بچھونا لیٹنا سونا اٹھنا بیٹھنا سارے کا سارا آپ کو چینج محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کچھ دیر کے لیے یہ میڈیسن استعمال کریں 3 سے 4 ماہ تک، اس کے بعد اس میڈیسن کو کم کرنا شروع کر دیں، اور یکا آپ نے بند نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اس کا کھانے پینے کا زود ہضم چیزیں آپ نے اس کو کھلانی ہے، اور جو جسم کی باڈی کی آپ مساج ضرور کرنا ہے آپ نے ڈیلی اس کا، انشاءاللہ آپ کا مریض جتنا بھی پرابلم میں آ چکا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔